بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیٰ سے متعلق پچھلی دو نشستوں میں اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الوکیل، اس سے متعلق ہم بہت کچھ باتیں معلوم کیے، پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی معرفت عطا فرمائے، اور معرفت کا جو تقاضا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طاقت کے بقدر پورا کرنے کی اللہ سعادت دے، توفیق دے۔ آج کی اس نشست میں اللہ رب العالمین کا یہ جو عظیم نام ہے الوکیل، اس سے متعلق میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور یہ ایک آخری درس رہے گا اس موضوع سے متعلق ہماری معلومات کے مطابق۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب ہم نے اللہ رب العالمین سے متعلق یہ معلوم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ الوکیل ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو اصل کے اعتبار سے وکیل بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہی وکیل ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے ذمے اپنے پورے کام سونپنے چاہیے۔ مکمل بھروسہ، مکمل اعتماد اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ اصل جو اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورۃ الاسراء کے بالکل آغاز میں کہا اللہ تتخذونی من دونی وکیلا، کہ تم میرے علاوہ کسی کو وکیل مت بناؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا یعنی حکم ہے، جیسے کہ میرے علاوہ کسی کو معبود مت اختیار کرو، اللہ کے میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ لا تتخذوا الہین اثنین، 2 معبود مت بناؤ، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جیسے رب العالمین نے کہا ویسے یہی بات بھی اللہ ہی الوکیل ہے، اللہ ہی الرزاق ہے، اللہ ہی مالک الملک ہے، اللہ رب العالمین ہی الحی ہے، اللہ رب العالمین القیوم ہے، اللہ ہی الخالق ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہی الوکیل ہیں، اللہ ہی پر مکمل اور اصل کے اعتبار سے سارے معاملات اللہ ہی کے سپرد ہونے چاہیے۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عقل عطا فرمائے ہیں، بول چال بول کی قوت عطا فرمائے ہیں انسان کو، دیکھنے کی قوت تو جانوروں میں بھی ہے انسان کو، لیکن بولنے کی ایک زائد قوت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے جو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ چلنے پھرنے کی طاقت ہے انسان کو، پکڑنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، سمجھنے کی قوت ہے۔ انسان اپنی بات کسی کے سامنے رکھ کر کے اسے اپنے مسئلے کو سمجھا سکتا ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے انسان کی، یہ بھی ایک طاقت ہے۔ انسان کے پاس منصب ہے، کسی کے پاس بہت بڑا، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ۔ انسان کے پاس مال ہے، انسان کے پاس افراد ہیں، افراد خانہ ہیں، اس کے گھر کے افراد ہیں، اس کے دوست و احباب ہیں، یا پھر عام افراد سے بھی وہ مدد لیتا ہے۔ انسان کے پاس ایسی بہت ساری طاقتیں ہیں۔ ان طاقتوں کا نشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسبب الاسباب کو بھول جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اس کا بھروسہ نہ ہو۔ انسان اپنے لیے کسی کو وکیل بناتا ہے، انسان کسی ڈاکٹر پر بھروسہ کرتا ہے، انسان کسی معلم پر بھروسہ کرتا ہے، انسان کسی ڈرائیور پر بھروسہ کرتا ہے، سب کچھ، لیکن اصل معاملہ ہے اللہ رب العالمین الوکیل۔ اس کے علاوہ جتنی طاقتیں جو اللہ نے ظاہری اعتبار سے رکھی ہیں، یہ سب ایک سبب کے تحت ہیں، یہ سب ایک معاون چیزیں ہیں، اصل نہیں ہیں۔ دوائی بہت اہم ہے لیکن اصل نہیں، اصل اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ تو ایسے میں یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین پر۔ انسان اسباب بہت اختیار کرتا ہے اپنی صحت کے لیے، اپنے نیک بننے کے لیے بھی، جنت کے حصول کے لیے بھی۔ جیسے کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ایک سبب ہے، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنی سنن کی جو کتاب الادب ہے، بہت پھیلی ہوئی کتاب ہے کتاب الادب، پھر اس کی بھی اجزاء ہیں، تو اس میں صبح شام کی دعاؤں کا جو جز ہے، باب ما یقول اذا اصبح، باب قائم کیا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے۔ اور ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکرہ سے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکرہ یہ یعنی تابعی ہیں، بلکہ کبار تابعین میں سے، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ 14 ہجری سن ولادت ہے آپ کا، لگ بھگ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ہم عمر ہیں، ولادت کے اعتبار سے بھی، وفات کے اعتبار سے بھی 96 ہجری سن وفات ہے ان کا، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے تقریباً 3 سال بعد آپ کی وفات ہوئی ہے۔ کبار تابعین میں سے اپنے والد سے بکثرت انہوں نے روایت لی ہیں، بکثرت پڑھا ہے اپنے والد سے۔ ان کے جو والد محترم ہیں صحابی رسول، جو کنیت سے مشہور ہیں ابو بکرہ، نام تھا نفیع ابن الحارث۔ ابو بکرہ کیوں ان کی کنیت پڑی، اس کی ایک توجیہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، میں فی الحال اس کو بتا نہیں سکتا ہوں۔
مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ 51 ہجری سن وفات ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ متعدد دعائیں صبح شام کی اہتمام سے پڑھا کرتے تھے. ان کے فرزند نے پوچھا کہ آپ صبح شام کی یہ اور یہ اور یہ دعا پڑھتے ہیں، کیا ہے ایسی خاص بات؟ تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایسے سنا ہے، اس وجہ سے میں بھی اہتمام کرتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک غم زدہ انسان، ایک پریشان حال انسان، اس کی یہ دعا ہے کہہ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول کی ایک دعا سکھائی. کہا کہ آپ علیہ السلام میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت سے امید لگائے رکھا ہوں، یعنی تیری رحمتوں سے مجھے غیر معمولی امید ہے. میرے ایمان، میرے علم، میری صحت، میری معیشت، میرے دیگر امور اور پھر میری نجات، یہ سب چیزیں تیری رحمت پر منحصر ہیں اور مجھے اس پر قوی امید ہے کہ تیری رحمت مجھے ہر پہلو سے گھیری ہوئی ہوگی. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یعنی پلک جھپکنا کتنا وقت لگتا ہے؟ مطلب 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے پلک جھپکنے میں. تو اتنی فرصت بھی، اتنے وقت بھی مجھے میری شخصیت کو بحیثیت میں ایک شخص، میری شخصیت، میرا نفس، میرا دل، میرا میلان ایسا نہ ہو کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی میں خود پر بھروسہ کرتا رہوں. ایسا نہ ہو، بلکہ میری کل زندگی تیرے سپرد کرتا ہوں. میری زندگی کو تو میرے ذمہ مت کر. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میرے خیالات، میری آنکھ ناک، میری سوچ و بچار، میرا کردار، میری چال چلن، یعنی میری زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی، سبحان اللہ کس قدر گہرا جملہ ہے دیکھیے، اتنی مدت بھی میرے نفس کے حوالے مت کر میری اپنی زندگی کی ذمہ داری کو تو اپنے پاس رکھ، تو ہی میری حفاظت فرما، پلک جھپکنے کے برابر. ایک انسان کا جو باڈی گارڈ ہوتا ہے اس پر کتنا دار و مدار ہوتا ہے اس کا. آپ دیکھو دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ سیاست دان ہوں، چاہے وہ کھیل کود کے لوگ ہوں، چاہے وہ فلمی دنیا کے لوگ ہوں، چاہے وہ عام اثر و رسوخ اور ثروت والے لوگ ہوں، مال والے لوگ ہوں، مالدار لوگ ہوں، بہت بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کا اپنا ایک محافظ ہوتا ہے، باڈی گارڈ ہوتا ہے ان کا. ان پر وہ جو سالانہ یا ماہانہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس سے 5 گھرانے چل جاتے ہیں صرف اس ایک فرد پر جو خرچ کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں ایک کھٹک فطری چیز ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. بارش کا موسم اور جو ہے برسات کا موسم ہو، سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہو، زراعت اور کھیتی باڑی ہو، انسان کی معیشت ہو، اس کی صحت ہو، سفر حضر ہو، کیا کچھ حالات ہیں سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ انسان اپنی پوری زندگی رکھ دے رہا ہے، توکیل کر رہا ہے وہ کہ اے اللہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر میرا نفس میرے ذمہ میں نہ ہو، وہ تیرے ہی ذمہ رہے. کتنی عظیم دعا ہے سبحان اللہ. اگر بندہ شعور کے ساتھ دعا کرے گا تو کتنی فرحت کے ساتھ زندگی گزارے گا، کتنا مطمئن ہو کر کے زندگی گزارے گا، اور اس کے نفس میں کتنی طمانینت ملے گی. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میری زندگی کے سبھی امور، يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، پل پل، لمحہ لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے حق میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں رب العالمین، کوئی نہ کوئی معاملہ. تو یہ کہ میرے سارے معاملات کی اے اللہ تو درست فرما. لا الہ الا انت، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس لیے کہ ربوبیت کا تقاضا، یعنی الوہیت کا جو ہے نا، ربوبیت کا نتیجہ ہی الوہیت ہے. اللہ کو رب ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو الہ مانیں. جب سارے معاملات اللہ ہی انجام دیتے ہیں تو لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. اس حدیث مبارکہ پر حسن الاسناد کہا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے. تو یہ ایک بنیادی بات تھی میرے اس نشست سے متعلق. دوسری بات آج کی اس نشست سے متعلق وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الوکیل ماننا، اللہ پر اعتماد اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنا،
اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ذاتی طور پر خود محنت نہ کرے، یا یہ آدمی کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کسی انسان پر، مال پر، منصب پر، دیگر وسائل پر اگر آدمی بھروسہ کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر توکل نہیں کر رہا ہے، بالکل نہیں، بلکہ اللہ پر توکل اسی وقت مانا جائے گا شرعی اعتبار سے جب وہ اسباب اختیار کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اسباب کو وہ اصل نہ مانے، اسباب کو اصل نہ مانے، لیکن اسباب اختیار کرنا اس پر واجب ہے، ضروری ہے، جہاں تک وہ کر سکتا ہے۔ وہ اسباب اختیار کرنے کا معنی ہی یہی ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم۔ قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی گھر میں بیٹھا رہے کہ جو ہے مطلب مجھے روزی روٹی آ جائے گی۔ آدمی بھاگ دوڑ کرے، وہ کرنے کا مطلب ہی کہ اللہ پر بھروسہ ہے آپ کو، آپ محنت کریں، بھاگ دوڑ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کریں معاملے کو، اس کا معنی ہوتا ہے التوکل علی اللہ۔ دیکھو ایک حدیث آتی ہے جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب صفت القیامہ اس میں اس حدیث مبارکہ کو لائیں۔ وہ جو حدیث مبارکہ ہے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنے استاد عمرو بن علی الفلاس، معروف محدث، علل پر ان کی کتاب ہی ہے ہمارے پاس، تو وہ اپنے استاد یحییٰ بن سعید القطان سے امام فی الجرح والتعدیل، لیکن انہوں نے جن سے روایت لائے ہیں ان کا نام ہے المغیرہ بن ابی قرہ السدوسی۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے انہیں مستور کہا ہے۔ اسی بنیاد پر یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، اس روایت کو کہا کہ ھذا عندی منکر۔ ان کا وہ حکم بھی امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، وہ آپ کا عام انداز ہے، اور وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ صغار تابعین میں سے ہیں۔ کون؟ المغیرہ بن ابی قرہ السدوسی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، ایک اعرابی، وہ شخص آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں بتائیے، یہ میری اونٹنی ہے، میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اعقلها واتوکل او اوکلها او یعنی اطلقها واتوکل، اس اونٹنی کو میں پہلے باندھ دوں ایک جگہ پر، پھر اللہ پر بھروسہ کروں، او اطلقها یا میں اسے چھوڑ دوں اس کی حالت پر اور میں اللہ پر بھروسہ کروں، کیا کروں میں، میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں فرمایا کہ بات ایسی ہے کہ آپ کو پہلے اعقلها وتوکل، آپ پہلے باندھیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن لغیرہ کہے ہیں، حسن لغیرہ، اس لیے کہ اس حدیث کے دیگر شواہد کی بنیاد پر امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس کا ایک شاہد ذکر کی ہیں، اسی بنیاد پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن لغیرہ کہے ہیں، اس لیے کہ حدیث کی صحت ہو تبھی تو ہم بطور استدلال اس کو پیش کر سکتے نا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے مطلب پہلے آپ باندھیں اونٹنی کو اعقلها، پھر آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ آپ اسے مطلق چھوڑ دیں، کہیں بھی چلی جائے اور بولے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، میری اونٹی مجھے ملے گی، یہ اللہ پر بھروسے کا معنی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، شریعت کی محاسن دیکھیے آپ، شریعت سبحان اللہ آدمی کو کتنا مطلب باخبر رکھتی ہے، کتنا محنتی بناتی ہے، اور کتنا صحیح تصور دیتا ہے اسلام۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اسلام کی خصوصیات ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک شخص کا محنت کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن کلی طور پر بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، پھر معاملات اللہ کے حوالے کرنے چاہیے، یہ معنی ہوتا ہے توکل اللہ۔ اسی لیے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ محنت نہیں کرتے ہیں، بھاگ دوڑ نہیں کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بھی ہم کو اللہ پر بھروسہ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح سوچ نہیں ہے۔ اسلام تو ایسے تصور سے، ایسی سوچ سے بالکل بری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو کتاب الحج ہے نا، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حج کے لیے آئے تھے۔ الفاظ ایسے ہیں کہ کان اہل الیمن یحجون ولا یتزودون، یمن سے حج کرنے کے لیے آتے تھے لیکن زیادہ راہ نہیں لاتے تھے ساتھ میں۔ جیسے ایک آدمی یہاں بنگلور سے، دنیا بھر سے کہیں سے بھی ہو، بنگلور جو میں یہاں رہتا ہوں تو میں بتا رہا ہوں، کیا کرنا پڑے گا اس کو؟
اس کو یہاں سے مکہ جانے کے لیے جو ٹکٹ کا جو پیسہ ہوتا ہے اسے وہ ادا کرنا چاہیے. پھر وہاں سے لے کر کے واپسی تک جو حج کو لے کر جاتے ہیں جو لوگ، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہن سہن کا، پھر جو ہے حج میں متعدد امور ہیں، سب جگہ پر آدمی کا وقوف رہتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا ٹھہرنا رہتا ہے، سب جگہ کا وہ ملا کر کے ایک ساتھ پیسہ لیتے ہیں، تو سارا پیسہ ان کو دینا پڑے گا. پھر وہ جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی دینا پڑے گا کہ اتنے دن وہ گھر سے غائب رہے گا تو گھر والوں کے لیے کیا ہوگا معاملہ. یعنی سب اسباب اختیار کرنے چاہیے پھر حج کے لیے جانا چاہیے نا. لیکن وہ حج کے لیے آتے تھے ولا یتزودون، خالی ہاتھ آتے تھے، اور کہتے کیا تھے وہ؟ سوء فہم، دیکھو ان کی غلط فہمی، اور یہ سمجھتے تھے خود کو نحن المتوکلون، ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں. فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ، جب وہ مکے کو آتے، سألوا الناس، لوگوں سے پوچھتے کہ بھئی دوپہر کا ہم کو کھانا کھلا دو، رات کا کھانا کھلا دو، ذرا کچھ یہ دے دو، ذرا وہ دے دو. یہ چیز اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی قرآن مجید میں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم زاد راہ بھی لے کر کے نکلو. اصل کیا ہے؟ وہ تو تمہارا دلوں کا تقویٰ ہے. لیکن یہ جو سبب ہے تزود، زاد راہ لے کر کے جانا، وہ بھی ضروری ہے. یعنی اللہ پر بھروسہ، اللہ پر کامل درجے کا جو بھروسہ ہونا چاہیے، وہ دو جملوں میں بیان کر دیا گیا، دو کلمات میں. ایک یہ کہ تمہارے پاس زاد راہ بھی ہونی چاہیے، پھر حقیقی معنوں میں اللہ پر آپ بھروسہ کریں، پھر تقویٰ اختیار کریں. یہ تقویٰ نہیں ہے کہ آپ خالی ہاتھ نکلیں کہ کیا تقویٰ ہے، کیا توکل ہے اللہ پر. آپ کے پاس اسباب اختیار کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو تب الگ بات ہے. آپ اسباب یعنی سبحان اللہ، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے بھی تو اپنے ایک عمل کو جو ایک جائز وسیلہ تھا اسے اختیار کیا نا. انہوں نے ایسے تو نہیں کہا کہ اللہ پر ہمارا بھروسہ وہ چٹان ہٹ جائے گی. انہوں نے ایک سبب اختیار کیا، اپنے ایک عمل کو پیش کیا اللہ کے حضور. صحیح بخاری کا جو حدیث ہے، بات واضح ہوگی میرے آپ کو. یہ چیز اس دنیا میں امام المتوکلین کون ہے؟ کون ہے امام المتوکلین؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی کتاب النفقات اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال کا اناج گھر میں رکھتے تھے. یہ اور بات ہے کہ گولڈن بہت بڑا نہیں تھا، ایسا نہیں کہ جو ہے مطلب بہت کچھ لا کے رکھ لے رہے ہیں، لیکن اپنی ساری بیویوں کے لیے ایک کچھ نہ کچھ ذخیرہ کر کے رکھتے تھے آپ علیہ السلام. اس گولڈن میں کچھ نہ کچھ، گولڈن سے مراد کوئی الگ سے بنا ہوا نہیں تھا، ہر گھر میں کچھ ام المؤمنین عائشہ کے لیے، ام المؤمنین سودا کے لیے، اور فلاں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کا بالکل اواخر میں سالانہ ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور وغیرہ. امام المتوکلین کی بات ہے. کل کا کل دیکھیں گے، ایسا نہیں. 1 سال کا بتا رہا ہوں میں آپ کو، مہینے کا بھی نہیں، 1 سال کا. آپ علیہ السلام کے غزوات اٹھا کر کے دیکھیے. آپ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو وقت کی قلت کی وجہ سے، غزوہ خندق کے لیے کتنا سبحان اللہ، اللہ پر بھروسہ نہیں تھا. امام المتوکلین، اور آپ کے زیر تربیت صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے خندق کی کھدائی کی. کیوں؟ وہ ایک سبب ہے، اسباب اختیار کیے بچاؤ کے لیے، پھر اللہ پر بھروسہ، اور اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی. ایسا نہیں کہ جو ہے بھائی ہم اللہ کے نبی ہیں اور یہ ہم پر ایمان لائے ہیں، دشمن کہیں سے بھی آ جانے دو، اللہ پر توکل ہے، آپ آرام سے رہے اپنے گھروں میں. ایسا نہیں نا. غزوہ خندق جگر نہیں ہے کم از کم میرے پاس تو بولنے کے لیے، خدائی میں جو ہوا ہے معاملہ، لیکن وہ ایک سبب اختیار کیا کہ نہیں کیا گیا. یہ بہت اہم چیز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تیسری بات جو مجھے ایک اس نشست میں بتانی ہے، جو ایک ہلکی پھلکی بات ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ایک واضح بات ہے، بدیہی بات ہے. لیکن یہ جو ہم بولتے ہیں کہ فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں، تو التوکل یہ ایک ہی لفظ نہیں ہے. قرآن میں، حدیث میں ایسے بے شمار الفاظ ہیں جو کبھی لغوی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، کبھی اصطلاحی اور شرعی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں. کسی بھی لفظ کو لے کے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر لغوی معنی میں ہے کہ شرعی معنی میں ہے. یہ فرق کرنا ضروری ہے. اب بات توکل کی آتی ہے تو آپ اس میں دیکھیں، آپ اس لیے کہ التوکل علی اللہ 2 چیزوں پر قائم ہے. ایک ہے اعتماد القلب علی اللہ، قلب کا اللہ پر اعتماد ہے، شخصی طور پر اللہ پر مکمل اعتماد. اور دوسرا ہے العمل بالاسباب المشروعہ،
جائز جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا، یہ ہے جو ہے مطلب شریعت میں توکل۔ لیکن لغوی اعتبار سے توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کچھ بھی کام ہی نہ کرے اور جو ہے بس کسی پر منحصر رہے، کسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور کچھ کام نہ کرے، یہ ہے لغوی اعتبار سے التوکل۔ شرعی اعتبار سے وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب تک جو ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں اور آج کی اس نشست میں بھی بہت ساری آیتیں اور احادیث ہم نے جو پڑھ کے سنائے آپ کو، جس میں اللہ رب العالمین کو الوکیل بنانا اور توکل کرنے کی جو اہمیت ہم نے بتائی ہیں، ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں تو متعدد مقامات پر ہے، کتاب الجہاد والسیر میں بھی، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر پیچھے ردیف بن کر بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، پیچھے میں ایک گدھے پر، اور جو اللہ کے رسول کی ملکیت میں جو گدھا تھا اس گدھے کا نام تھا عفیر۔ اس وقت کی سواری تھی وہ عام سواری تھی دنیا بھر کی اس وقت کی وہ۔ تو آپ علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا معاذ بن جبل کو رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو هل تدری حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے، آپ کو پتا ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس آدمی کو عذاب نہ دے جو آدمی کے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ہی نہیں کیا ہے، اسے سزا نہ دے۔ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے نا یہ۔ معاذ بن جبل نے فوراً کیا پوچھا اللہ کے رسول سے، افلا ابشر بہ الناس، اے اللہ کے رسول کیا میں اس لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں کہ بھئی دیکھو اس بنیاد پر جنت ہے، اللہ عذاب ہی نہیں دیں گے کسی کو جو اللہ کی بات میں شریک نہیں کرتا، وہ اصل ہے وہ نجات کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ فلا تبشرہم، آپ لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ دیں، کیوں؟ فیتکلوا، ورنہ لوگ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، فیتکلوا، اتکال، الاتکال بدون عمل، بغیر عمل کے یوں ہی بھروسہ کر کے رہ جائیں گے، زندگی ایسے نکال لیں گے وہ۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں 2 باتیں ملتی ہیں۔ ایک جو ہے التوکل شرعی معنی، وہ یہ ہے، شرعی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی یہ ہے کہ آدمی جائز طریقے سے اسباب اختیار کرے اور اسباب اختیار کر کے عمل کرے، محنت کرے اور پھر معاملے کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ کے حوالے کرے۔ ایک عالم دین ہے جو اصلاً اندلس کے ہیں لیکن ان کا انتقال ہوا اس میں مصر میں۔ علمی دنیا میں ان کو جو شہرت حاصل ہوئی ہے وہ ہے ابن ابی جمرہ، ان کا نام تھا عبداللہ ابن سعد ابن سعید، ابن ابی جمرہ سے معروف ہے۔ صحیح بخاری کو انہوں نے مختصر کیا اور اس کا نام رکھا جمع الغایہ نہیں، جمع النہایہ فی الخیر والغایہ۔ اس کو انہوں نے جو مختصر کیا صحیح بخاری کی شرح، تقریباً 300 احادیث انہوں نے اکجا کی، پھر اسی کی شرح کی انہوں نے بہجت النفوس کے نام سے۔ یہ بالکل وہی کام کیا ہے جو ان کے بعد ان کا انتقال ہوا 375 ہجری کو، 300 کہہ رہا ہوں عفواً 675 ہجری کو، 7 ہجری کے ہیں۔ آپ ہی کے ایک معاصر، وہ بھی اندلس ہی کے ہیں، قرطبہ کے ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی سب سے پہلے صحیح مسلم کو مختصر کیا اور پھر اس کی انہوں نے شرح کیا المفہم لما اشکل فی تلخیص کتاب مسلم۔ تو یہ جو بہجت النفوس ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے خاصا استفادہ کیا اس کتاب سے۔ آپ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا جو حدیث معاذ بن جبل ہے، کہا کہ آپ علیہ السلام نے اتنی عظیم چیز سے معاذ بن جبل کو کیوں روکا کہ فلا تبشرہم، اس لیے روکا کہ التوکل جو شرعی معنی میں ہے وہاں وہ معنی میں نہیں ہے، شرعی معنی میں نہیں۔ شرعی معنی میں کیا ہے؟ شرعی معنی میں یہ ہے کہ التوکل علی اللہ والاعتماد علیہ والتفویض الیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا، اللہ پر مکمل اعتماد کرنا
اللہ کے ذمے اپنے معاملے کو کر دینا. کب؟ بعد الامتثال بأوامر اللہ، بالأوامر، اللہ رب العالمین نے جن نیکیوں کا حکم دیا ہے ان کو انجام دینے کے بعد، واجتناب النواہی، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنے کے بعد، اور پھر بالاسباب المشروع والعمل بالاسباب المشروع، جو جائز اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار بھی کرنے کے بعد جو ہے پھر اللہ کے حوالے کرنا معاملے کو. یہ ہے التوکل علی اللہ شرعی معنی میں. لغوی اعتبار سے الاتکال بدون عمل، بس عمل نہ کرے، آپ نے ایسے ہی بیٹھا رہے کہ نہیں مجھے بھروسہ ہے. تو یہ تھا معاملہ التوکل کا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے روکا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر انہوں نے ایمان لایا، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، شرک تو نہیں کر رہے، اب کچھ بھی عمل نہیں کریں گے. وہ الاتکال بدون عمل، اس بنیاد پر انہیں خوشخبری اس کی مت دو، خاموش رہے، لوگ عمل کرتے رہیں، اس کی بنیاد پر عمل چھوڑ دیں گے وہ، اور نقصان ان کا ہوگا اس میں. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں منع کیا اور وہاں پر ابھارا توکل پر، اور یہاں اس توکل سے منع کیا. کیوں؟ یہ توکل لغوی معنی میں. یہ ابن ابی جمرہ نے یہ بات کہی ہے رحمہ اللہ بہجت النفوس میں. دکتر سعید ابن علی ابن وہب القحطانی رحمہ اللہ کی جو فقہ الدعوہ فی صحیح امام البخاری ہے، اس نقطے سے متعلق تو آپ نے بہت جگہوں پر پھیلا کے لکھا ہے. ان کی کتاب ایک طالب علم کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، بہت مفید کتاب ہے. بہرحال الوکیل سے متعلق یہ باتیں تھیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی معرفت عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے واقف ہونا، اس کے اسماء حسنہ سے، اس کی صفات سے، اس کی الوہیت کو جاننا، اس پر عمل کرنا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عظیم امور کے لیے انبیاء کا جو سلسلہ اللہ نے رکھا، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور ہمارے خاص معاون عمرو ابن الیاس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.